حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف عظیم، اس کی مہربانی کہ اس نے پھر ایک مرتبہ اس ماہ مبارک کے بابرکت لمحات سے مستفیض ہونے کی مہلت اور توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات جو اپنی مخلوق کو وہ اس ماہ میں عطا فرمائے گا، ہم سب کو اس میں سے حصہ کثیر عطا فرمائے، اور اس ماہ مبارک کے اختتام سے پہلے ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے، اور ہم سب کی جھولیوں کو اپنی رضا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ دوسری چیز، حضرت مولا امیر المومنین کی ولادت، حضرت کی شہادت کے ایام داخل ہو رہے ہیں، اس مناسبت سے میں حضرت مولا صاحب الزمان علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حضرت کی خدمت اقدس میں ولی امر مسلمین رہبر معظم کی خدمت میں تمام مومنین و مومنات اور بالخصوص آپ برادران کی خدمت میں تعزیت عرض کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اس ولی کی معرفت عطا فرمائے، اور عملی زندگی میں حضرت کی ولایت کے دامن سے متمسک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اپنی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ 2 عشرے قریباً اب ختم ہو رہا ہے۔ پہلا عشرہ رمضان المبارک کا عشرہ رحمت، یہ جو اختتام کے اب قریب ہے یہ عشرہ مغفرت، اور تیسرا جو جس کا اب آغاز ہونے والا ہے اسے کہتے ہیں عشرہ براءت من النار۔ یہ جو 3 عشرے ہیں یہ در حقیقت ایک الہی پروگرام کے تحت انسان سازی کا جو پروجیکٹ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ اس پروجیکٹ کی تفصیلات ہیں۔ انسان سازی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پلان دیا ہے، اس پلان کے اندر یہ روزے کی ایکسرسائز اس کا ایک حصہ ہے، اور یہ ایک ایولیوشن پروسیس ہے جس میں سے انسان کو گزارا جاتا ہے۔ تو جس طرح سے بچہ جو ہے شکم مادر میں ایک ارتقائی منازل سے گزرتا ہوا وہ ایک تکمیل کی منزل پر پہنچتا ہے، جب وہ اپنے شکم مادر میں مکمل ہوتا ہے تو پھر وہ ایک الہی نظام کے تحت اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ولادت ہونا۔ انسان بھی اسی طرح سے ہے، یہ میں آپ کے سامنے ہوں یا آپ میرے سامنے ہیں، یہ شکل آدمیت ہے، اس کے اندر انسانی کردار پیدا کرنا ہے۔ جب وہ انسانی کردار مکمل ہو جائے گا تو جس طرح سے انسان کی شکم مادر سے اس دنیا ظاہری کے اندر آمد ہوتی ہے، اسی طرح سے انسان جو ہے روحانی دنیا میں ایک جنم لیتا ہے جا کے۔ بعض اوقات انسان کی ایج 60 سال کی ہوتی ہے، ریش سفید ہوتی ہے، لیکن روحانی طور پر ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا ہوتا، روحانی طور پر اس کا وجود ہوتا ہی نہیں، یا بعض اوقات اس کا روحانی وجود ہوتا ہے 1 مہینے کا، 6 ماہ کا، 1 سال کا، اور وہ یہ سمجھتا ہے اس ریش کی سفیدی کی وجہ سے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، حالانکہ اس بیچارے کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا۔ یہ ایک جو عشرہ رحمت، اس کا اپنی ایک غرض و غایت تھی۔ اب چونکہ وقت گزر چکا ہے، میں اس وقت حاضر نہیں ہو سکا اپنی کوتاہی کی وجہ سے، طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، ورنہ میں آپ کو اس وقت عرض کرتا کہ وہ عشرہ رحمت سے کیا مراد ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے،
کیسے اس کے ساتھ رابطہ کریں گے تو عشرہ مغفرت میں داخل ہو سکیں گے۔ یہ ایک گریجول ایولیوشن پروسیس ہے باقاعدہ، جیسے کہ بچہ، میں نے عرض کیا نا، شکم مادر میں ایک تدریجی مراحل سے گزارا جاتا ہے، وہ تکوینی نظام ہے۔ اور یہ جو روحانی ارتقائی سفر ہے، یہ تکوینی نظام نہیں، یہ تشریعی نظام ہے جس میں میرے اور آپ کے ارادے کا دخل ہے۔ اگر ہم چاہیں گے اور جو ہمیں ڈیوائن گائیڈنس دی گئی ہے اس کے مطابق عمل کریں گے تو اس کے نتیجے میں اس ایولیوشن پروسیس سے، ارتقائی سفر سے ہم آگے کی طرف چلے جائیں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو ہم اس کمال کی طرف سفر نہیں کر سکیں گے۔ اب ہم دوسرے عشرے کے اختتام پہ کھڑے ہیں، اور یہ ہے عشرہ مغفرت۔ اگر پہلا عشرہ انسان نے صحیح سمجھ کے اختیار کیا ہو تو انسان جو ہے وہ عشرہ مغفرت میں داخل ہو جاتا ہے۔ عشرہ مغفرت میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان کو ادراک ملتا ہے اپنے گناہوں کا، کیونکہ میرے آگے جو چیز ہے، جس جگہ پر میں نے پہنچنا ہے، وہاں راستے میں اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں کھڑی، میرے اپنے گناہ کھڑے ہیں۔ مجھے شعور ملتا ہے کہ میں نے کیا گناہ کیے، انسان کے اندر ایک احساس ڈیولپ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک تکوینی نظام کے تحت نہیں، ایک تشریح۔ میں نے کچھ کروں گا، ان تنصر اللہ، یہ شرط میں پوری کروں گا، ینصرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کرے گا۔ ایک مجھے شعور ملتا ہے اس کا۔ دوسری چیز، شعور کے ساتھ ساتھ اس چیز کا احساس، میرے اندر یہ موٹیویشن ڈیولپ کی جاتی ہے کہ مجھے ان گناہوں کو اس کے لیے طلب مغفرت کرنی، جسے ہم اپنی اصطلاح میں ابھی نماز میں بیٹھ کے کہیں گے استغفر اللہ۔ جو کچھ پیچھے ہو گیا ہے، غلطی کی ہے، جوانی کو اپنی مرضی سے استعمال کیا ہے، اس پر اظہار ندامت کرنا ہے، طلب مغفرت کرنی ہے۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور اس کے بعد سے جو ریسٹ آف دا ٹائم باقی ہے، اللہ سے سوال کرنا ہے، پروردگارا میں تیری طرف پلٹنا چاہتا۔ توبہ کہتے پلٹنا۔ انسان مثال کے طور پہ یہاں سے میں اور آپ گجر خان جانا چاہتے ہیں، ہم روات پہنچے، روات پہنچنے کے پاس وہاں سے ایک راستہ کلر سیدہ کی طرف نکلتا ہے، ڈیسٹینیشن ہے گجر خان۔ کلر وہاں پہ روات پہنچے، ایک دوست ملے، ان کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے ادھر ان سے باتوں میں مصروف ہوئے اور ہم کلر سیدہ کی طرف چل پڑے۔ 2-4 کلومیٹر سفر کرتے رہے ادھر۔ اب جتنا ہم سفر تو کر رہے ہیں لیکن سفر مطلوب نہیں، سفر ایک وسیلہ ہے منزل پر پہنچانے کا۔ اب سفر ہو رہا ہے مگر میں منزل سے دور ہو رہا ہوں۔ 2-3 کلومیٹر چلنے کے بعد احساس ہوا کہ بھئی یہ تو میں کیا کر رہا ہوں، یہ تو میں نے غلطی کر دی، میں نے گجر خان جانا تھا، میں کس سمت کی طرف چل پڑا۔ اب یہ جو احساس ہے اس پر ندامت ہے، اور کہ یہ جو غلطی ہو گئی ہے اس پر ندامت، اور اس کو کہتے طلب مغفرت کرنا۔ اب پھر واپس پلٹنا ہے دوبارہ راستے کی طرف۔ یہ جو راستے کی طرف واپس پلٹنا اور ٹریک پہ چڑھ کے پھر گجر خان کی طرف چلنا، اس کو توبہ کرنا، اسے کہتے توبہ کرنا۔ صرف زبانی گفتگو کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ صبح شام بیٹھ لے، تسبیح ہاتھ میں لے لیں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، مانا ندامت۔ میں نے ابتدائی گفتگو میں جب یہ رمضان شروع ہوا تو میں نے جو عزیزان یہاں تشریف لاتے ہیں ان سے عرض کیا تھا
میرے عزیزان دیکھو، یہ جو صبح سے لے کے شام تک کا روزہ ہے، یہ ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے رمضان میں۔ یہ اذان فجر سے لے کے اذان مغرب تک روزہ رکھنا یہ کوئی مشکل کام نہیں، ایک ماحول ہے۔ ہاں، یہ روزہ جو ہے اس میں نفس کے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی۔ جب یکم شوال آئے گی، یہ رمضان ختم ہو جائے گا، پورا ماحول کھانا کھانا شروع کر دے گا۔ یکم شوال عید، اب 2 شوال کو روزہ رکھنا ہے، سارے لوگ کھانے کھا رہے ہیں، سب لوگ عید پارٹیاں کر رہے ہیں اور میں روزہ رکھ لوں۔ اس سے کہتے ہیں جنگ کرنا نفس کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا تھا ایک مسئلے پہ روزہ رکھیں، اور وہ ہے موبائل کا غلط استعمال۔ کیا بچہ، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا عورت، سب اس میں مبتلا۔ اس ایک مسئلے پہ روزہ رکھیں تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے، اور شام کو جب حساب کریں کہ آج روزہ رکھا یا نہیں رکھا، اس پر حساب نہ کریں کہ میں نے بھوک اور پیاس برداشت کی، موبائل کا استعمال کہیں غلط تو نہیں کیا۔ اگر غلط کیا لکھ لیں آج روزہ ٹوٹ گیا، لکھ لیں اپنے پاس روزہ ٹوٹ گیا آج۔ اب اگر روزہ حساب نے بتا دیا کہ روزہ تو ٹوٹ گیا آج، بعد میں احساس ندامت بھی نہیں ہے، شرمندگی بھی نہیں کہ آج کیا یہ ہو گیا مجھ سے، تو سمجھ لیں کہ صورتحال انتہائی کرونک ہو گئی ہے۔ اگر ندامت ہے اور اس ندامت کے نتیجے میں اللہ سے گریہ و زاری کے ساتھ فریاد ہے کہ پروردگارہ غلطی ہو گئی ہے، اسے تو معاف کر دے، اور اب میں باقی ماندہ دن جو ہیں اس میں نفس کو آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونے دوں گا، میں اس کو لگام دے کے رکھوں گا۔ اور دوبارہ موبائل سامنے رکھیں اپنے، موبائل بری چیز نہیں ہے، موبائل ایک لطف الہی ہے۔ موبائل کا غلط استعمال جو میرے ارادے کے تابع ہے، یہ غلط چیز ہے۔ اور خاص طور پہ یہ جو 2 استعمال ہیں، سیکس اور مال، اس نے نسل آدم کو تباہ کر کے رکھ دیا بری طرح سے۔ پاکستان دنیا کے 3 پہلے ممالک کے اندر شمار ہوتا ہے جہاں سیکشل ایبیوز کی جو ویڈیو کلپس ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں۔ دنیا کے پہلے 3 ممالک کے اندر جہاں یہ مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے۔ تو بہرحال میں اب آخری مرحلہ ہے یہ برات من النار۔ برات من النار چیز کیا ہے؟ یہ برات من النار سے مراد 2 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس 20 دن کی ایکسرسائز میں یہ کام مکمل کرنا ہے کہ وہ تمام خطائیں، گناہ، اشتباہات جو انسان کو جہنم میں لے کے جاتے ہیں، میں ان سے اپنے آپ کو باہر نکالوں، توبہ کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کروں، گریہ و زاری کروں، فریاد کروں۔ اور ان گناہ، برات من النار ایسے نہیں ہوگی، جنت مقام طہارت ہے، وہاں گناہ کے رزق کے ساتھ ہم نہیں جا سکتے۔ بی بی فرماتی ہیں ہمارے بعض ماننے والے ایسے ہوں گے کیونکہ وہاں گناہ کے رزق کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتے۔ بی بی فرماتی ہیں بعض ہمارے ماننے والے ایسے ہوں گے جو کئی لاکھ سال جہنم میں گزارنے کے بعد ہماری شفاعت کے نتیجے میں جنت میں لائے جائیں گے۔ جب تک وہ جو جہنم کی آگ ہے، جیسے کہ سونار لوہے کو بھٹی کے اندر ڈالتا ہے، آگ کے اندر ڈالتا ہے تاکہ میل کو علیحدہ کرے اور اصل کو علیحدہ کرے۔ اب یہ ایک تفصیل ہے، جب تک وہ گناہ کی جو نجاست ہے اس کو علیحدہ نہیں کر دیا جائے گا، اس وقت تک میں جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ٹائم لائن ہے، اس میں یہ کرنا ہے۔ برات من النار، سابقہ طلب مغفرت کرنی ہے،
آئندہ نہ کرنے کا عہد کرنا ہے۔ اب میں تھوڑی سی وضاحت کروں، اس میں آگے پھر دو راستے کھل جاتے ہیں۔ جو مجھ سے اشتباہات ہوئے، کچھ ہو سکتا ہے حقوق اللہ تلف ہو گئے ہوں، میں نے نماز نہیں پڑھی، اور کچھ ہو سکتا ہے حقوق العباد جو ہے میں نے اس میں زیادتی کر دی۔ اب اگر میں چاہتا ہوں برات من النار ہو جائے، جہنم سے مجھے نجات ملے، تو طلب مغفرت کے مرحلے کے اندر مثال کے طور پہ مجھے آج احساس ہوا کہ جناب میں نے تو 5 سال کی نمازیں نہیں پڑھی، اب 5 سال کی یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان مسئلہ ہے، تو میں نے اس عشرہ مغفرت میں اللہ سے کہا پروردگارا تو مہربان و کریم پروردگار ہے، تو میری کمزوری کو بھی جانتا ہے، مجھ سے زیادہ بہتر تو آگاہ ہے، میرا تیرے ساتھ ایک وعدہ ہے، میں آج سے جو نمازیں مجھ سے رہ گئی ہیں 5 سال کی 10 سال کی میں آج سے اس کا جبران شروع کروں گا، میں آج سے اس کا جبران شروع کروں گا۔ میں نے کہا کہ پروردگارا میں کمزور ہوں، اللہ سے کھل کے باتیں کیا کریں۔ دیکھیے اللہ سے کوئی چیز ہم چھپا تو سکتے نہیں، وہ ایک ایسا عالم و خبیر پروردگار ہے، میرے سوچنے سے پہلے جانتا ہے کہ میں کیا سوچنے والا ہوں، میرے عمل کرنے سے پہلے جانتا ہے میں کیا عمل کرنے والا ہوں، اس سے ہم کیا چھپا سکتے ہیں؟ کھل کے بات کریں، غلطی ہوگی کو ہو گئی ہے، بس میں تو تیرا کمزور بندہ ہوں، اس طرح سے فریاد کیا کریں، یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو صرف سوالی بن کے تیرے در پہ آ گیا ہوں، اور تو اس شان کا بادشاہ ہے، فإنک فعال لما تشاء، تو جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، تیری بادشاہت میں تجھ سے تجھے کوئی نہیں روک سکتا، تو جب چاہتا ہے تو یوسف جیسے کمزور کو ایک کنویں سے نکال کے مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے، اور جب تو چاہتا ہے تو فرعون جیسے سرکش کو آنے واحد کے اندر نیل کی لہروں میں غرق کر دیتا ہے، اور اس کی بادشاہتیں اس کے لاؤ لشکر اس کو کچھ نہیں بچا سکتے۔ فإنک فعال لما تشاء، وہ جو چاہتا ہے سو کرتا ہے، اس کی بادشاہت میں اس کے ساتھ کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ کہ پروردگارا تو جانتا ہے میری کمزوری کو، میں تیرا کمزور بندہ ہوں، میں ایک دن کی نماز پڑھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے پورا، کوشش کروں گا، یاد رکھیے گا کوشش کہیے گا ہمیشہ اللہ کی، میں کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے نفس پھر مجھ پہ غالب آ جائے، لیکن یہ میرا پکا وعدہ ہے تیرے ساتھ کہ میں کوشش ضرور کروں گا کہ اس کا جبران کروں۔ پتہ لگا 1 ہفتے کی نماز پڑھی اور موت آ گئی۔ اب یہ جو نیت ہے نا، نمازیں تو 5 سال کی 10 سال کی باقی ہیں، لیکن وہ ایک کریم اور مہربان پروردگار ہے، ہو سکتا ہے صرف اس نیت پر گئے چلو جاؤ، اس نے نیت و ارادہ تو کیا تھا نا، شرمندہ ہو گیا تھا میری بارگاہ میں، چلو چھوڑ دو اسے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ حقوق العباد میں سے کوئی مسئلہ رہ گیا، میں نے کسی کی امانت واپس نہیں کی، کسی کا قرض واپس نہیں کیا، کسی مظلوم کا حق غصب کیا، اب میرے اور اللہ کے درمیان نہیں، اب تو ایک تیسرا فریق درمیان میں آ کے، اب جب تک میں اس کو راضی نہیں کروں گا، میں برات من النار کی منزل سے کامیابی سے نہیں گزر سکتا، وہ بہرحال مجھے اب کرنا ہے۔ صرف روزے رکھ لینے سے عزیزان کچھ نہیں ہوگا،
برات من النار جو ہے وہ یہ ہے، پہلا سٹیپ ہے سابقہ کا جبران. حقوق اللہ تلف ہوئے ہیں، اس کا جبران کرو. حقوق العباد جو ہیں آج کل تو یہ عام چیز ہے، یہ پنجاب میں تو بالخصوص یہ مرض عام ہے کہ والد انتقال ہوا، جائیداد کی تقسیم بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیتے. جتنے بھائی یہ حرکت کرتے ہیں سب غاصبان ہیں، سب غاصبان. میں دیکھتا ہوں، میں نے پہلے بھی کئی سال پہلے عرض کیا تھا یہاں، میرے عزیزان ایسا کرو کہ جب وراثت کی تقسیم کا مسئلہ آئے، بہن کو بلاؤ اور یہ لو بھئی، یہ 1 کروڑ روپیہ تمہارا ہے، یہ لو. اور ساتھ اس کی آپ کی بہن کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بیٹے. پھر میں دیکھتا ہوں کون سی بہن واپس کرتی ہے بھائی کو. وہیں گھر بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر لینا کہ جی ہم نے بہنوں سے لکھوا لیا ہے. نہ میرے عزیزان، بالکل غلط روش ہے یہ غصب کرنا اس کے اگلے کے حقوق کو اس کے ہاتھ میں دے. یہ لوگ بھی پکڑو. میں ایک برادر کا مجھے پتہ چلا ہے بلتستان میں، مجھے پتہ چلا کہ والد انتقال کر گئے. ان کے پاس جو جائیداد تھی جب خریدی گئی تھی تو وہ بالکل کوڑیوں کے مول تھی. آج اسکردو ایک بڑا شہر ہو گیا، وہاں ایک ایک کنال کی قیمت کروڑوں میں چلی گئی. بڑا بھائی تھا، 6 7 8 بہنیں. بہنوں کو بلایا، ان کی ہر بہن کی کوئی 1 کنال یا 2 کنال ان کے حصے میں زمین آتی تھی. اس نے کہا یہ پکڑو، یہ ہے تمہاری زمین کے کاغذات، ہر بہن کو علیحدہ علیحدہ، اور یہ ہے اس کا قبضہ، یہ لو. میں نے ارادہ کیا ہے میں اس کی زیارت کے لیے جو ہی میری طبیعت ٹھیک ہوئی میں اس کو ملاقات کرنے کے لیے میں باقاعدہ طور پر اسکردو جاؤں گا. آج کے دور میں میرے عزیزان عمرے کرنا بڑے آسان کام ہے، لیکن میرے عزیزان حقوق العباد میں امانت داری کے اوپر برقرار رہنا بہت مشکل کا. برات من النار جب ہوگی ما قبل کا جبران کرو پہلے، اور پھر اس کے بعد نفس کی مخالفت کی مشق کے ذریعے سے اتنی مہارت پیدا کرو اس چیز کے لیے کہ آئندہ یہ غلطی دوبارہ نہ حقوق اللہ تلف کریں گے نہ حقوق العباد تلف کریں گے. کیونکہ ہو سکتا ہے میں اس رمضان میں برات من النار کے مرحلے سے کامیابی سے گزر جاؤں، سابقہ کا جبران کر لوں، حقوق اللہ کا بھی حقوق العباد کا بھی، لیکن خطرہ تو آگے کھڑا. پھر اگر یہ جو تقویٰ کی صلاحیت ہے اس میں ذرہ برابر بھی کمی آئی تو جو آگے جہنم کی آگ ہے وہ آگے پھر تیار کھڑی ہے، اگر میں نے اس کو ٹھیک کنٹرول کر کے نہ رکھا. بس آخری چیز یہ کہ عزیزان چاہتے ہیں برات من النار کریں، ماں باپ کی خدمت کیا کریں. آج کل کے دور میں میں آپ کو جو لوگ میرے ہم سن ان سے بھی میری درخواست ہے، یہ جو سفید داڑھی ہے نا یہ بہت لوگوں میں تکبر پیدا کرتی ہے اور وہ سمجھنا شروع کر دیتے کہ اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. نہ میرے عزیزان، ماں باپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنا رزق خود لے کے آتے ہیں. اور ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے مجھے جوان کرنے کے لیے اپنی جوانی کو خاک میں ملا دیا. ان کا حق نہیں کوئی ادا کر سکتا. اگر جن کے ماں باپ حیات ہیں، میری درخواست ہے، گناہ بخشوانا چاہتے ہیں، جہنم کی آگ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جائیں جا کے ماں باپ کی خدمت، جائیں جا کے ماں باپ کی خدمت کریں. ان کا حق اس حد تک ہے انسان کی گردن پہ کہ باپ کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ اولاد کی جیب سے جتنی چاہے رقم اپنی مرضی سے نکال لے، اولاد اعتراض نہیں کر سکتی. ماں کو حق حاصل ہے
کہ ان کے پاس جو اموال ہیں ان سے لے، اولاد اعتراض نہیں کر سکتی، ان کے پاس یہ حق ہے۔ اور ماں باپ کو پیسہ نہیں چاہیے ہوتا، سوائے اللہ ماشاء اللہ کوئی استثنا، انہیں محبت اور احترام، یہ دو چیزیں چاہیے ہوتی، انہیں ٹائم دیں، ان کے پاس جا کے بیٹھیں، اور اگر اللہ توفیق دے تو ماں سے کہیں اپنے پاؤں لٹکا، اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کے پاؤں دھوئیں، اپنے ہاتھ سے اس کے پاؤں دبائیں اور اس سے دعا لیں۔ یہ دعا آپ کو فرش سے اٹھائے گی اور عرش پر لے جائے گی، اور مخلوق خدا کی خدمت کریں۔ یہ جو افطاری ہے، میں منع نہیں کرتا کہ آپ افطاری نہ دیں، مسجد میں ضرور دیں، لیکن اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ضرورت مند، کوئی بھوکا، کوئی پریشان حال ہے اور میں مسجد افطاری بھیج رہا ہوں تو میرے اس عمل کا کوئی مطلب نہیں۔ اگر خاندان میں کوئی ضرورت مند ہے، کوئی پریشان حال ہے، پہلے جائیں اس کی خدمت کریں، جائیں اس کے کام آئیں۔ اور دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتے سائلین اور ایک ہوتے محرومان۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ سائل جو ہے وہ بھی ضرورت مند ہوتا ہے، محروم بھی ضرورت مند ہوتا ہے، لیکن سائل اور محروم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سائل آ کے دستے سوال دراز کرتا ہے، بیان کرتا ہے اپنی حاجت کو۔ محروم بیچارہ جو ہوتا ہے وہ اپنی شرم کی وجہ سے اپنی ضرورت کو بیان بھی نہیں کر پاتا۔ انہیں تلاش کریں، خاندان، قبیلہ، پڑوس، ماں باپ کے بعد سب سے پہلے خاندان، خاندان کے بعد سب سے پہلے پڑوس، اور پھر اس کے بعد باقی لوگ۔ اور یہ جو مساجد کے حوالے سے یا دیگر چیزیں ہیں، یا یہ اس کا ثواب ہے، کلام نہیں ہے، لیکن سب سے کم ہے۔ انشاءاللہ عزیزان، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہوں کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آباد دینا مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفا عن السیئات ولم یجاز بها، سبحان من لا یزداد علی معاصی العباد الا کرما وجودا وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفا، نشهد أن لا إله إلا هو اللطوف على العباد بجوده واللوعود على المذنبين بحلمه، ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الداعين إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة قادة الأمم وأولياء ومعدن الرحمة، أوصيكم عباد الله بالتوبة عما سلف من ذنوبكم والإنابة عن الأوزار التي أسكلت ظهوركم، فإنه تعالى كريم بكم رؤوف عليكم يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، قال الله تعالى وقوله الحق توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم من يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله
ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم الا قد امرکم اللہ فی محکم کتابہ بالصلاۃ علی النبی وحبیبہ فقال تعلیم لکم وتشریف لصفیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى مولى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه وعلى مولاة سيدة النساء العالمين بذات خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى مولى حسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء ومولى علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ماهي يسار البدع والطغيان خادم بنية الشرك والنفاق عاصر فروع البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام متصل الليالي والأيام اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه وكل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعل من المستشهدين بين يديه وتفضل على أمرائنا المؤمنين بمزيدة التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه ذكره إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان۔ حضرات محترم، اس سے آئے وافی ہدایت کی روشنی میں دو تین امور کی جانب آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا۔ سب سے پہلا مسئلہ عالمگیر سطح پہ اس وقت اسلامی تحریک کو جو درپیش خطرات ہیں اس حوالے سے آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، آپ حضرات نے تاریخ میں جنگ احزاب یعنی جنگ خندق کے حوالے سے مطالعہ کیا ہوگا کہ جس وقت حق و باطل کا مارکا جو ہے وہ یعنی بڑھتا ہوا جنگ بدر کے مرحلے سے گزرا، پھر جنگ احد اور پھر حتیٰ کہ پھر جنگ احزاب۔ اہل باطل جو ہیں جب انہوں نے ہر امکانی حربہ اختیار کر کے دیکھ لیا تو پھر انہوں نے ایک پلاننگ کی، سب لوگ وہ اکٹھے ہو گئے اور مل کے آ کے انہوں نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت بھی یعنی انقلاب اسلامی اور تحریک اسلامی کے ساتھ اسی قسم کی صورتحال کفار و مشرکین و منافقین جو ہیں وہ تمام جو ہیں ایک مرتبہ مل کے آئے۔ ایک چیز تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ عزیزان، ان باتوں سے ذرہ برابر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ حق و باطل کا جو مارکا ہے اس کا لازمہ ہے۔ اگر میں حق کے راستے پہ چل رہا ہوں اور میرے خاندان کے، میرے قبیلے کے، میرے محلے کے، میرے علاقے کے دنیا پرست لوگ مجھ سے مخالفت ہی نہیں کر رہے، وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، یہ امام فرماتے ہیں یہ دلیل ہے کہ تو اللہ اور رسول کے راستے پر نہیں چل رہا۔ اور جب اہل دنیا تیری مخالفت کریں، تجھے گالیاں دیں، تجھے مارنے کے لیے آئیں، فرماتے ہیں تو قابل مبارکباد ہے، اب تو اللہ کے راستے پر آیا ہے۔ یہ تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں۔ ہر موسیٰ کے لیے فرعون ہے، الہی نظام ہے۔
ہر ابراہیم کے لیے نمرود ہے۔ وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ، یہ اللہ کے نظام ہیں، یہ تو پریشانی کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، یہ مشکلات ان کے عزم کے اندر کوئی لرزش پیدا نہیں کرتی، بلکہ ان کے یقین میں اضافہ کرتی ہیں۔ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ کیا چیز ہے؟ الٹیمیٹ کیا ہو جائے گا؟ موت۔ تو کیا اگر ہم یعنی اللہ کے راستے میں نکلیں اور موت آ جائے تو اگر ہم اس کو چھوڑ کے جنگ تبوک کی طرح گھر بیٹھ جائیں تو کیا پھر موت نہیں آئے گی؟ وہ جو 700 افراد احد میں حضرت کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، کیا موت نے ان کو نہیں پکڑ لیا بعد میں؟ جو جنگ تبوک میں گھر بیٹھے رہے تھے، کیا موت نے ان کو نہیں پکڑا آ کے؟ یہ عزیزان یہ لازمہ ہے۔ اس واسطے اس پر تو گھبرانے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری چیز جو ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دشمن جو ہے وہ تو اپنی تمام قوتوں کو اکٹھا کر کے آ گیا ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے وہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اب یہ آخری معرکہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ظہور ولی اثر تک یہ نہیں آئیں گے۔ پھر اب جو کچھ بھی ہے اب ہوگا۔ اور یاد رکھیں، اگر رسول اسلام سلام اللہ علیہ کی قیادت میں لشکر اسلام نکلے، میں حقائق آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہوں، اگر حضرت کی قیادت میں لشکر اسلام نکلے، 700 افراد اپنے نفاق کی وجہ سے چھوڑ کے چلے جائیں، 1300 افراد کا لشکر اہل باطل کے مقابل پر چلا جائے اور پہلے مرحلے میں ان کو شکست بھی دے دے، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ 50 افراد جن کو درے میں کھڑا کیا تھا انہوں نے میر کارواں کی نافرمانی کر دی۔ اگر وہ لوگ جو ہیں جو اس لشکر اسلام میں ہیں، ان کا اپنے میر کارواں چاہے وہ آسٹریلیا میں ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہیں، لیٹن امریکہ میں ہیں، پاکستان، انہیں میر کارواں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اگر 50 افراد بھی نافرمانی کریں گے تو جیتی ہوئی بازی الٹ جائے گی۔ اگر حضرت کی قیادت میں جیتی ہوئی بازی الٹ سکتی ہے تو آغا علی خامنائی کا رتبہ و مقام بارگاہ رسول اسلام سے بڑا نہیں ہے۔ اصولوں کا مسئلہ ہے اصل میں۔ اس وقت ان کے جو فوجی ماہرین ہیں وہ بڑے غور سے صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران ایٹمی پاور نہیں ہے۔ ابھی پرسوں ان کے پریزیڈنٹ نے ایران کو ایٹمی حملے کی بھی دھمکی دی ہے، چھپے دبے لفظوں میں۔ مسئلہ نہیں ہے یہ، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہے کلاشنکوف کی گولی سے موت آ جائے یا ایٹم بم سے آ جائے، ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ تو ہمارے لیے مسئلہ صرف ایک ہے کہ میں زندگی کے آخری سانس تک اللہ کے راستے پہ چلوں، بس میرا ہم و غم صرف یہ ہے۔ مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ میری موت جو ہے وہ کلاشنکوف کی گولی سے آتی ہے، توپ کے گولے سے آتی ہے یا وہ ایٹم بم سے آتی ہے، یہ میرا ہم و غم بھی نہیں ہے۔ میرا ہم و غم صرف یہ ہونا چاہیے کہ المؤمن من کان اخذہ للہ، ترکہ للہ، حبہ للہ، بغضہ للہ۔ میں اس وقت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا چونکہ وقت نہیں، میں نے ایک دو اور چیزیں بھی تذکرہ کرنا ہے، لیکن یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ اب یہ احزاب کی طرح، کیونکہ اس کے بعد پھر اہل باطل کو لشکر اکٹھا نہیں کر سکے، ان کے
جو ان کی جو ہیبت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پارا پارا کر کے رکھ دیا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس چیز کو۔ میرا جو تقاضا ہے آپ سے وہ میرے عزیزان یہ ہے، دامیں درہمیں سخنیں قدمیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ تقاضا نہیں کر رہا اس وقت کہ میں بندوق لے کے نکلوں، توپ لے کے نکلوں اور جاؤں۔ اللہ نے اصول بنائے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ ہر آدمی نے اس مجمع کے اندر جو میری بات سن رہا ہے اس نے اپنی وسعت امکان کا جائزہ لینا ہے۔ کسی کے پاس پیسے ہیں، کسی کے پاس سوشل میڈیا ہے، کسی کے پاس دیگر دعا کرنے کی صلاح، کچھ چیزیں ہیں جو کامن ہیں جو سب کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزان 3 کام جو ہیں جو میں نے پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ اپنا رول پلے کریں پازیٹیو، لا الہ کریں، یعنی جو باطل نشریات کی جا رہی ہیں اس کی نفی کریں، اس کو ریٹیلیٹ کریں، الا اللہ کریں، یعنی جو مثبت حقائق ہیں، رہبر معظم کے ارشادات ہیں، فرامین ہیں، ان کو جہاں تک آپ کی رسائی ہے وسعت امکان آپ کے اور اللہ کے درمیان، وہ میں نے تعین نہیں کرنا، نہ رہبر نے کرنا ہے، کیونکہ کل حساب نہ میں نے لینا ہے نہ رہبر نے لینا، اللہ نے لینا ہے۔ وسعت امکان بھی اسی نے دی۔ آپ کے پاس پیسہ ہے صدقہ دیں، سوشل میڈیا ہے اس پر لا الہ بھی کریں، الا اللہ بھی کریں، دونوں چیزیں کریں اس چیز کے لیے، اور دعا کریں۔ یہ چیز جو ہے یہ ہر انسان کے اپنی وسعت امکان کے پاس، ہر انسان۔ باقی اس کے علاوہ تفصیلات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں اس وقت فعلاً یعنی میں تفصیل میں جا نہیں سکتا۔ دوسرا مسئلہ پاکستان کا ہے۔ میرے عزیزان میں آپ کی خدمت میں یہ بارہا عرض کرتا چلا آ رہا ہوں، پھر آج عرض کر رہا ہوں، پاکستان کی جو ملت جعفریہ ہے، شیعہ قوم کا مسئلہ کہیں باہر نہیں رکھا ہوا، نہ حکومت پاکستان ہمارے لیے مسئلہ ہے، نہ ہمارے لیے کوئی دیگر ادارے مسئلہ ہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جناب 61 ہجری کے یا بنو امیہ کے دور کے جو شیعہ ہیں وہ یہ شکوہ کرنا شروع کر دیں کہ جناب یہ بنو امیہ جو ہیں یہ ہمارے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہیں۔ بھائی بنو امیہ زیادتی نہیں کریں گے امیر المومنین کے محبان کے ساتھ، تو کیا ان سے عشق کریں گے وہ آگے؟ یہ لوگ جو اس وقت یہاں پر حکمران طبقات ہیں، ان کی 2 شکلیں ہیں، میں نے نام بھی لیے تھے۔ یہ جو پیپلز پارٹی ہے جو بعض انہوں نے دھوکہ اور فریب کے لیے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے علم گھروں پہ لگا رہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بنو عباس کے پیروکاران ہیں۔ وہ نون لیگ جو ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بنو امیہ کے پیروکاران ہیں۔ میں ایک براڈر اسپیکٹرم میں نے آپ سے عرض کیا، آپ یہ توقع کرتے ہیں یہ ہم سے ان سے کوئی خیر کی توقع رکھنی چاہیے؟ نہ، ممکن ہی نہیں، یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جو آدمی ان سے ہم دوڑے ان کے پاس جاتے ہیں، جناب مہربانی کریں ہمارے مسنگ پرسن چھوڑ دیں، وہ کیوں چھوڑ دیں بھائی؟ کیوں چھوڑ دیں؟ یہ ایک لمبی داستان ہے، پھر کبھی موقع ہوا اگر اللہ نے مجھے حیات دی تو اگلے مرتبہ اگر میں آ سکا تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ دیکھیے مسئلے کا حل یہ نہیں ہے، مسئلے کا حل ہمارے اندر ہے۔ ہمارے درمیان ایک مخلص فعال مرکز کی ضرورت ہے جہاں تمام تر توانائیاں جمع ہوں، مالی توانائیاں، انٹلیکچوئل ریسورس، پولیٹیکل ریسورس، سب ایک مرکز پر جمع کر دیا جائے۔ میں ایک پلان آپ کی خدمت میں ہائپوتھیٹیکلی عرض کروں گا اگلی گفتگو میں۔ اگر یہ کام کر لیا جائے، ایک مرکز جو ہے اس پر آج اس مرکز کے خد و خال کیا ہیں یہ بھی عرض کروں گا، ہونے کیا چاہیے۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں، 10 سال کے عرصے میں 2019 میں کھڑے ہیں،
اگر اس کو اختیار کر لیا جائے 2029 کے زمانے میں ملت جعفریہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت ہوگی، سب سے بڑی اقتصادی قوت ہوگی، سب سے بڑی فرہنگی قوت ہوگی پاکستان کے اندر۔ آپ بالکل ببانگ دہل اعلان کریں ہم پاکستان پر حکومت کریں گے، آپ اعلان کریں ہم پاکستان پہ حکومت کریں گے، اور یہ نہیں ہے وہ آپ کے پاس چل کے آئیں گے، آئیے بسم اللہ آؤ آ کے حکومت کرو۔ کمزوری اندر رکھی ہوئی ہے، اور وہ ہے ہمارا فکری انتشار، جس کے نتیجے میں چونکہ وحدت فکری نہیں، اس واسطے وحدت عملی نہیں ہے، فکری انتشار۔ اور یہ فکری انتشار کیوں ہوتا ہے؟ جو اللہ نے اپنے کلام میں بتایا، قد افلح من زکاہا۔ دنیا میں فلاح چاہیے، تزکیہ، آخرت کی فلاح چاہیے، تزکیہ۔ تزکیہ نہیں ہے میری طرح کے لوگ سر پہ عمامے رکھے ہوئے، اس جو کچھ بھی باتیں اس سے اوپر بس۔ دین یہاں سے شروع ہوتا، اندر سے، دین باہر سے شروع نہیں ہوتا، دین اندر سے شروع ہوتا ہے۔ اور جب تک اندر ہم پاک نہیں کریں گے، دنیا کی محبت کا رجس، گناہوں کے شوق، لیڈرشپ کے شوق، اس نجاست کو نکال کے باہر نہیں پھینکتے، اس وقت تک میرے عزیزان کوئی نتیجہ برآمد نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے میرے عزیزان، میری آپ سے درخواست ہے کہ میں پوری تفصیل سے، میں نے کافی عرصہ پہلے بھی سوچا تھا عرض کروں، لیکن اب میں آپ کے سامنے پورا پلان رکھ دوں، یہ ہے طریقہ کار کام کرنے کا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ مجھے آپ لے آئیں، نہ، میں اس کا خواہش مند نہیں ہوں۔ میرا جو نظریہ ہے میں ابھی آپ کو بتا رہا، میں نظریہ سولوشن بتا دوں گا آپ کو۔ میرا نظریہ وہی ہے جو امام صادق علیہ السلام نے کہا تھا۔ جب حضرت سے پوچھا گیا آپ قیام کیوں نہیں کرتے، تو امام علیہ السلام نے وہ اطراف میں کچھ بھیڑیں چر رہی تھیں، ان کی طرف اشارہ کیا، کہا کہ اگر ان کی تعداد کے برابر بھی آوان و انصار میرے پاس ہوتے تو میں ضرور قیام کرتا۔ میرے عزیزان، قیام کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ پہلے دن ہی تلوار لے کے نکل آئیں، اس کے لیے مقدمہ تمہید بنانی پڑتی ہے۔ ہندوستان کے ساتھ اگر جنگ کرنی ہے نا، تو پہلے پی ایم اے کاکول بنانی ہوتی ہے، اپنے ٹریننگ سینٹر بنانے ہوتے ہیں، باصلاحیت افرادی قوت کو انگیج کرنا پڑتا ہے، انہیں ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ پروسیس سے گزارنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد جا کے پلان کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو ہر روز اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے کہ آج دشمن کیا سوچ رہا ہے، دشمن کے پاس کیا ہتھیار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 500 سال پہلے کا سلیبس جو ہے اس کو اٹھا کے مدرسے میں لگا دیا جائے اور توقع کی جائے کہ جناب اس میں سے وہ افراد نکلیں گے جو دور حاضر کی انسانیت کو فتح کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضا کی راہیں جو ہیں ان کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔